السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سال لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم 5 وقتہ نماز اور نماز جمعہ اور تراویح بھی الحمدللہ اپنے اپنے گھروں میں ہی ادا کر رہے ہیں، اور عید الفطر کی نماز بھی ہمیں اپنے گھروں میں ہی ممکن ہے کہ ادا کرنی پڑے گی۔ اس کے لیے چند باتیں ذہن میں رکھیں کہ نماز عید الفطر یہ واجب ہے، اور عید الفطر کی نماز کے بھی وہی شرائط ہیں جو جمعے کی شرائط ہیں۔ صرف فرق یہ ہے کہ نماز جمعہ میں جمعے کی نماز سے پہلے خطبہ دیا جاتا ہے، اور نماز عید الفطر میں عید کی نماز کے بعد میں خطبہ دیا جاتا ہے۔ پہلے عید کی نماز پڑھی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد میں دعا، اس کے بعد میں خطبہ۔ خطبے کے بعد میں دعا نہیں ہے۔ کتب فقہ میں ایسی کوئی چیز نہیں ملتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ عید کے بعد میں دعا فرمائی ہو، تو سلام پھیرنے کے بعد میں دعا کرنا چاہیے، مسنون ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس نماز کے اندر نہ ہی اذان ہے اور نہ اقامت ہے۔ نماز عید کے لیے نہ اذان ہے اور نہ اقامت ہے، صرف اس کے اندر 6 زائد تکبیریں ہیں۔ امام جب نماز پڑھائے گا تو گھر میں کم سے کم، جس گھر کے اندر کم سے کم 4 افراد ہوں، اس گھر کے اندر ہی نماز عید ادا ہو سکتی ہے۔ جو شرائط جمعے کے لیے تھی وہی شرائط نماز عید کے لیے بھی ہے۔ تو کم سے کم امام کے علاوہ 3 افراد ہونے چاہیے، اور اگر کسی گھر میں 3 ہی افراد ہیں تو پھر ان کے لیے نماز عید نہیں ہے، وہ صرف چاشت کی نماز بعد میں پڑھ لیں گے۔ اور جس گھر میں 4 افراد ہیں تو 1 امام اور 3 مقتدی۔ تو امام نیت اس طرح سے کرے گا کہ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز عید الفطر کی واجب 6 زائد تکبیروں کے ساتھ، واسطے اللہ کے، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ پھر پہلی تکبیر کہہ کر کے امام ہاتھ باندھ لے گا، ثنا پڑھے گا، پھر اس کے بعد 3 تکبیر زائد کہے گا۔ پہلی تکبیر کہہ کے ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دے گا، پھر دوسری تکبیر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دے گا، پھر تیسری تکبیر کہہ کر کے کانوں تک ہاتھ اٹھا کر باندھ لیں گے امام صاحب، پھر سورہ فاتحہ اور سورت پڑھیں گے۔ اس کے بعد میں 1 رکعت مکمل ہوگی۔ پھر دوسری رکعت کے لیے جب اٹھیں گے تو پہلے سورہ فاتحہ اور سورت پڑھی جائے گی، اس کے بعد 3 زائد تکبیر کہی جائے گی، اور تینوں زائد تکبیروں میں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گا امام اور چھوڑ دے گا، اور چوتھی تکبیر میں بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے رکوع میں امام صاحب چلے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد سجدہ ہوگا اور نماز گویا کہ مکمل کر لی جائے گی۔ اس کے بعد میں دعا ہوگی، اور دعا کے بعد میں خطبہ ہوگا۔ ایک بات یاد رکھیں کہ جہاں کہیں یہ معاملہ ہو کہ نماز پڑھانے والا تو انسان موجود ہے لیکن خطبہ نہیں پڑھ سکتا، تو فقہ نے لکھا ہے کہ اگر خطبہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہے، صرف نماز پڑھا سکتا ہے، تو بغیر خطبے کی بھی نماز درست ہو جائے گی، ہے نا۔ اور جہاں یہ معاملہ ہے کہ نہیں خطبہ پڑھانے والے لوگ ہیں اور نہیں نماز پڑھانے والے، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے علماء نے کتب فقہ میں یہ لکھی ہے بات کہ ایسے حضرات تنہا چاشت کی نماز ادا کریں گے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ یہ چاشت کی نماز عید الفطر کی قضا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مستحب اور نیکی کا کام ہے نا۔ اس وجہ سے اس نماز کو ادا کرنا ہے، چاہے وہ 4 رکعت پڑھ لے ایک سلام کے ساتھ میں، یا 2 رکعت پڑھیں چاشت کی نماز، لیکن چاشت کے وقت شروع ہونے کے بعد ہی وہ نماز پڑھی جائے گی۔ اور نماز عید الفطر کا وقت صبح طلوع آفتاب کے بعد سے لے کر کے، طلوع آفتاب کے 15 منٹ کے بعد سے لے کر زوال آفتاب سے پہلے تک کے نماز عید الفطر کا وقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نماز عید الفطر کی خیر سے مالا مال فرمائے، اور ہم انسانیت کے لیے، ساری امت کے لیے اس مصیبت سے نجات کے لیے دعا بھی فرمائیں۔ اب پریکٹیکل طور پر انشاءاللہ نماز کا طریقہ بھی آپ حضرات کے سامنے بتایا جائے گا۔
دیکھیں اب یہ امام صاحب کھڑے ہیں، پریکٹیکل طور پر آپ کو نماز بتائی جا رہی ہے۔ پہلے امام صاحب نیت کریں گے اور آپ حضرات کو بھی نیت کرنی ہے۔ امام صاحب تو نیت یوں کریں گے کہ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز عید الفطر کی واجب 6 زائد تکبیروں کے ساتھ واسطے اللہ کے، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اور آپ حضرات کو نیت یوں کرنی ہے، مقتدی حضرات کو، کہ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز عید الفطر کی واجب 6 زائد تکبیروں کے ساتھ واسطے اللہ کے، پیچھے اس امام کے، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اب امام صاحب تکبیر تحریمہ کہیں گے، اللہ اکبر۔ اب دیکھیے امام صاحب نے پہلی تکبیر کہہ کر ہاتھ باندھ لیا ہے، اب امام صاحب ثنا پڑھ رہے ہیں۔ ثنا پڑھنے کے بعد پھر اب 3 زائد تکبیر کہیں گے امام صاحب۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے پہلی تکبیر کہہ کر جو ہے نا امام صاحب نے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ دوسری تکبیر میں بھی ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ تیسری تکبیر میں امام صاحب نے کانوں تک ہاتھ اٹھا کر باندھ لیا ہے۔ اب امام صاحب سورہ فاتحہ اور سورہ پڑھ رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ دیکھیے اب جو ہے نا امام صاحب نے سورہ فاتحہ پڑھ لیا اور ضم صورت بھی کر لیا، اب رکوع میں جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سمع اللہ لمن حمدہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ یہ دیکھیے ایک رکعت گویا کہ اللہ اکبر۔ یہ ایک رکعت مکمل ہو گئی امام صاحب کی۔ اب دوسری رکعت جو ہے نا امام صاحب سورہ فاتحہ اور سورہ پڑھ رہے ہیں۔ إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ اب یہ سورہ فاتحہ اور سورت ہو گئی۔ اب اس کے بعد میں امام صاحب پھر 3 زائد تکبیر کہیں گے۔ اللہ اکبر۔ پہلی تکبیر میں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دیا امام صاحب نے، اللہ اکبر۔ دوسری تکبیر کہہ کر بھی ہاتھ چھوڑ دیا امام صاحب نے، اللہ اکبر۔ تیسری تکبیر میں بھی کہہ کر کے کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب چوتھی تکبیر میں بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے ڈائریکٹ رکوع میں چلے گئے ہیں۔ سمع اللہ لمن حمدہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اب یہ دیکھیے دونوں رکعت مکمل ہو گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ 2 رکعت مکمل ہو گئی۔ اب اس کے بعد میں دعا ہوگی، دعا کے بعد میں پھر خطبہ پڑھا جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ بولو۔ اب یہ دیکھیے 2 رکعت مکمل بھی ہو گئی، سلام بھی پھیر دیا امام صاحب نے۔ اب اس کے بعد میں دعا ہو جائے گی، دعا کے بعد میں پھر جو ہے نا گویا کہ خطبہ پڑھا جائے گا۔ خطبہ پڑھنے کے بعد میں بس نماز عید الفطر ادا ہو گئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسی طریقے پر نماز عید الفطر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔